اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر درخت کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جعل الذین كفروا في قلوبهم الحمیة حمیة الجاہلیة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ یہ سورہ فتح، سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک۔ تو یہ جو پوری سورہ ہے، سورہ فتح، یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا خواب جو ہے بیان کیا گیا۔ آپ نے سچا خواب دیکھا، آج اس خواب کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ آپ نے سچا خواب دیکھا کہ ہم مکے پہنچ گئے ہیں، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ ہجرت کر کے 6 سال ہو چکے ہیں، مکے آ گئے ہیں اور مدینے آ گئے ہیں، اور مکے پر قبضہ کس کا ہے بھائی؟ کافروں کا، مشرکوں کا۔ 360 بت وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی طواف کر رہے ہیں، کوئی حلق کرا رہا ہے اور کوئی جو ہے قصر کرا رہا ہے۔ قصر کہتے ہیں بال چھوٹا کرانے کو، حلق کہتے ہیں سر مڈانے کو۔ تو حاجی لوگ سر مڈاتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو یہ نہیں جانتے کہ قصر بھی کرا سکتے ہیں۔ قرآن میں ہے قصر بھی کرا سکتے ہیں، کوئی ضرور نہیں مڈانا ہی۔ آپ چھوٹا بال کرانا چاہیں وہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے، اگرچہ لوگ اس کو نہیں کرتے ہیں، اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن بہرحال دونوں جائز ہے۔ پہلے اللہ نے مڈانے کا ذکر کیا، لہذا علماء کہتے ہیں زیادہ بہتر یہی ہے، پہلے اسی کا تذکرہ ہوا۔
اس کے بعد بال چھوٹا کرانے کا تذکرہ اللہ نے کیا قرآن میں، وہ بھی درست ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے خواب دیکھا، لیکن یہ نہیں اللہ نے اس میں، یہ تو خواب سچا تھا، اس لیے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں اس میں خواب میں بتایا گیا کہ اسی سال کرنا ہے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے نکل گئے عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں آپ نے تفصیل سے سنا، تو سورت کا اختتام ہے، تفصیل سے سنا کہ وہاں حدیبیہ ایک مقام ہے، ایک کنواں ہے جس کو کہتے ہیں حدیبیہ، وہیں پورا گاؤں آباد ہے، وہیں جو ہے کفار نے آپ کو روک دیا اور آگے جانے نہیں دیا۔ حالانکہ مسجد حرام سے روکنا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، ان کے بھی مذہب میں یہی ہے کہ اس بیت اللہ سے کسی کو روکنا جائز نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دشمنی تھی، مذہبی جو دشمنی تھی، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، جبکہ انہی کے لوگ ان کو لان تان کر رہے تھے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ مسجد حرام سے کسی کو روک رہے ہو، جبکہ تمہیں یہ پاور نہیں ہے، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کو مسجد حرام سے روکو، یہ تو تم نے بہت برا کام کیا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ اسے بنا لیا، جس کو قرآن نے کہا حمیت الجاہلیہ۔ اب میں حمیت الجاہلیہ کو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حمیت الجاہلیہ کیا ہے؟ جاہلی جذبات ابھر آئے ان کے، ہمارے بیٹوں کو اور ہمارے باپ کو قتل کرنے والے لوگ، حالانکہ دونوں طرف معاملہ برابر ہو چکا ہے۔ بھائی غزوہ بدر میں انہوں نے ان کو قتل کیا، اور غزوہ احد میں کیا ہوا، 70 لوگ ان کے مارے گئے، تو معاملہ برابر سرابر ہو گیا، لیکن وہی جاہلی جذبات پھر ابھر آئے ان کے کہ ہم اپنے بیٹے کے قاتل کو اور اپنے باپ کے قاتل کو کیسے ہم یہاں داخل ہونے دیں گے؟ نہ ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے جاہلی جذبات، حمیت الجاہلیہ قرآن نے کہا۔ ان کو عار، ان کا غرور جو ہے ان کو روک رہا تھا، باقی انہیں پاور نہیں تھا کہ مسجد حرام سے کسی کو بھی روکے، اس لیے کہ سب کا حق اتنا ہی بنتا ہے وہاں، کسی کو ان کو جائز نہیں تھا۔ اچھا، اپنی عزت اور وقار اور اپنی ناک اور اپنی انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا، اس کو طے کر لیا، اور کہنے لگے لات و عزا کی قسم، اللہ کی قسم تو نہیں کھائیں گے نا، لات و عزا کی قسم ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسی کو قرآن نے کہا حمیت الجاہلیہ۔ تو اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام سے بیعت لے لیا، کیا کہ بھائی یہیں جو ہے ہم جان دے کر کے جائیں گے۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ جب اپنا قاصد آپ نے بھیجا کہ بھائی ہم کوئی لڑنے بھیڑنے نہیں آ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم کوئی لڑنے تو آ نہیں رہے ہیں، اس لیے ہمیں اجازت دے دو طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ اس قاصد کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ جب دیر لگی اس کو روک لیا انہوں نے، تو یہی لگا لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا، پختہ عہد لیا 1500 صحابہ کرام سے کہ اب جو ہے ان سے جم کر کے اور ڈٹ کر کے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، جس کا تذکرہ پیچھے آیتوں میں ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے آپ بیعت لے رہے تھے، پختہ عہد لے رہے تھے صحابہ کرام سے۔ وہ ببول کا درخت، وہاں ببول ہی ہوتے ہیں درخت کے، اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ اس بیعت کا کیا نام ہے؟ بیعت رضوان۔ جنہوں نے بھی وہاں بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور رضا کا اعلان قرآن میں اللہ نے کر دیا۔ بہرحال یہ پھر معلوم ہوا کہ وہ واقعہ جھوٹا ہے، کسی قاصد کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اور جب یہ انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے بیعت لے چکے ہیں تو وہ گھبرا اٹھے، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے، وہ صلح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور صلح میں بہت پٹام قسم کی انہوں نے شرطیں لگائی۔ کیا شرطیں تھیں وہ؟ نمبر 1، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، آپ آئندہ سال آئیں، ٹھیک ہے کر لیں، چلیے
یہ بات بھی ٹھیک ہی ہے، غنیمت ہے، آئندہ سال کم سے کم صلح پر تو آئے ہو۔ جبکہ جو منافقین مدینے میں تھے وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ ان کو کبھی بھی اپنے بیوی بچوں کا منہ دیکھنا اب نصیب نہیں ہوگا، یہ لوگ جو جا رہے ہیں مرنے کٹنے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی دشمنی ہے ان سے، وہ ان کو پائیں گے تو کچا چبا جائیں گے بھائی، ان کو آنے تھوڑے ہی دیں گے، وہ یہ سمجھ رہے تھے منافقین۔ اس کا بھی تذکرہ تفصیل سے پچھلی آیتوں میں آ چکا۔ تو کیا جو ہے شرائط طے ہوئے؟ نمبر 1، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اب آپ آئندہ سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کریں اور کوئی ہتھیار وغیرہ نہ لے آئیں، ایک تلوار لائیں گے وہ بھی اپنے میان میں رہے گی، وہ باہر نہیں نکلے گی۔ ظاہر سی بات ہے عمرے میں کون اتنا کوئی لڑنے تو آ نہیں رہے ہیں، یہ ساری شرطیں تھیں۔ اور شرط یہ لگائی کہ دیکھیے مکے سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر ہمارا اگر آپ کے یہاں جائے مدینے میں تو آپ کو واپس کرنا ضروری ہوگا ہمارے آدمی کو، اور وہاں سے کوئی یہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ جب یہ سب شرطیں لگ رہی تھی صحابہ کرام کو اتنا غصہ آ رہا تھا، لیکن اسی کو اللہ نے کہا ہم نے انزل السکینہ، یہ سب جاہلی باتوں کے مقابلے میں ان کے اندر ہم نے صبر ڈال دیا، حلم ڈال دیا، سکون ڈال دیا، اطمینان ڈال دیا۔ اور اگر ہم نہ ڈالتے نا تو ایک دم ٹکراؤ ہو ہی جاتا۔ ظاہر سی بات ہے جو باتیں وہ کر رہے تھے اس سے ٹکراؤ ہی تو ہونا تھا بھائی، کیا ہوتا بتائیے، جذبات ایک دم ابھر رہے تھے ان کے۔ تو دیکھیے میں نے تھوڑی سی مختصر سے تفصیل کر دی پچھلی آیتوں کی، اب ذرا آیت دیکھ لیں۔ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمیۃ الجاہلیہ، جس وقت بنا لیا، جعل مانے بنا لیا، اذ مانے جب، جس وقت بنا لیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، کافروں نے بنا لیا، فی قلوبہم اپنے دلوں کے اندر، کیا بنا لیا؟ الحمیہ، ایک ضد بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیا کہ اگر یہ داخل ہو گئے تو ہماری سمجھو ناک کٹ جائے گی، ہم ان کو داخل ہونے ہی نہیں دیں گے، اپنی ناک نہیں کٹائیں گے، سب نے طے کر لیا تھا۔ اسی کو کہا حمیۃ الجاہلیہ، یہ سب جاہلی باتیں ہیں، جاہلیت کی باتیں ہیں۔ ورنہ ان کے یہاں بھی یہ آئین ان کے یہاں بھی تھا کہ بھائی مسجد حرام سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا، اپنے آئین کے خلاف ہی انہوں نے کام کیا۔ یہ سب جاہلی باتیں ہی تو ہوئی بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے مسلمانوں کے دلوں میں کیا ڈال دیا بھائی؟ جاہلی باتیں ان کے دلوں میں نہیں، بلکہ فانزل السکینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صبر ڈال دیا، علم ڈال دیا، برداشت ڈال دیا، سکون ڈال دیا، اطمینان ڈال دیا۔ ورنہ یہی باتیں اگر ان کے اندر ابھر جاتی تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا ٹکراؤ وہیں طے تھا۔ فانزل اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا سکینتہ، اپنی طرف سے سکینت ڈال دی، حلم ڈال دی، برداشت ڈال دیا۔ کس پر بھائی؟ علی رسولہ، سب سے پہلے تو اپنے رسول پر، کہ جو وہ شرطیں بیجا لگا رہے تھے رسول سب مانتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک، وہ تو پتا تھا کہ ایک پر بھی یہ خود قائم نہیں رہ سکے۔ اور یہ بھی ایک شرط تھی کہ 10 سال اب ہم لوگ لڑیں گے نہیں، اس لیے کہ لڑ کے تھک چکے تھے، بہت نقصان ان کا ہوا تھا۔ تو یہ تو خیر اہم شرط تھی، اس پر بھی وہ قائم آئندہ نہیں رہ سکے، ایک ہی سال میں ساری شرطیں توڑ دی انہوں نے، اور 2 سال کے اندر پھر فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح کر لیا گیا، اس لیے کہ وہ خود باقی نہیں رہے نا۔ اللہ رسول ہی، اللہ تعالیٰ نے سکینت ڈالا نمبر 1 اپنے رسول پر، اور پھر اس کے بعد وعلی المؤمنین، مومنوں پر بھی اللہ نے سکونت ڈال دی، اطمینان ڈال دیا، صبر ڈال دیا، حلم ڈال دیا۔ تو ان کے حمیت الجاہلیہ کا مقابلہ انہوں نے کس سے کیا؟ صبر سے کیا۔ سبحان اللہ، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ اگر انسان کے اندر صبر ہونا تو بڑے بڑے مسئلے جو ہے حل ہو جاتے ہیں، اور اگر دونوں طرف بے صبری ہو تو چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چسپاں کر دیا تقوی والے کلمے کو، لا الہ الا اللہ کا انہوں نے خیال کیا۔ ظاہر سے بات ہے لا الہ الا اللہ کا خیال کون کر سکتا تھا؟ اس وقت جو ہے صحابہ کرام ہی تھا نا جو اس کا خیال کرتے، اور کون کرتے کہ بھئی مسجد حرام ایسی جگہ ہے جہاں لڑنا بھڑنا نہیں چاہیے، کسی بھی صورت میں وہاں لڑائی نہیں ہونا چاہیے۔
یہ جو کلمے کا تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کو کون پورا کر سکتا تھا اس وقت؟ صحابہ کرام ہی پورا کر سکتے تھے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہی اس کے سب سے زیادہ مستحق تھے، حقدار تھے کہ کلمے کے تقاضے کا خیال رکھتے. وہی رکھ سکتے تھے، وہ تو نہیں رکھ سکتے تھے کافر نا. کافروں کے مقابلے میں کلمے کے تقاضوں کا پاس و لحاظ کرنے کا حقدار کون؟ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ، اور ان کے اوپر چسپاں کر دیا، اللہ نے لازم کر دیا کلمۃ التقوی، کلمہ تقوی کو. کیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ اللہ سے ہم راضی ہو گئے رب ہونے کے اعتبار سے، اور محمد سے راضی ہیں رسول ہونے کے اعتبار سے. محمد کیا ہے بھائی؟ رسول ہے. جو وہ کہتے جا رہے ہیں سب ہم مانتے جائیں گے، ہم میں سے کوئی چون و چرہ نہیں کرے گا. یہی تو فرما برداری ہے، یہی تو اطاعت رسول ہے. اچھا ایک چیز انہوں نے اور شرط لگائی تھی، جب وہ تحریر بننے لگی، صلح نامہ جب تیار ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہنے لگے ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے. اچھا قرآن میں بھی ہے، 19 پارے میں گزر چکا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وَمَا الرحمن، تو وہ کہتے تھے رحمان کون ہے؟ ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم اللہ کو جانتے ہیں. اللہ کو تو نہیں جانتے تھے، کہتے تھے رحمان اور رحیم ہم نہیں جانتے. تو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراض کیا، کہا کہ اس کو کاٹو اور اس کی جگہ بسمک اللہم لکھو خالی، اور رحمان الرحیم ہم نہیں جانتے. خیر وہ بھی ہو گیا. ان سب چیزوں پر صحابہ کرام کو سخت غصہ اور اضطراب اور بے چینی ہو رہی تھی. اسی کو اللہ نے کہا ہم نے ان پر سکینت نازل کر دی، اور اگر ہم ان کے دلوں کو نہ تھامتے نا تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا، بڑا نقصان ہو جاتا. اچھا اس کے بعد لکھا کہ من محمد رسول اللہ، یہ تحریر جو ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے لکھی جا رہی ہے. تو اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ اسی پر تو ہمارا جھگڑا ہے آپ سے، ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، ہم تو آپ کو محمد ابن عبداللہ جانتے ہیں، عبداللہ کے آپ بیٹے ہیں. رسول ہم نہیں مانتے، رسول مان ہی لے تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہی کیا رہ جائے گا. رسول ہی تو نہیں مانتے، اس کو بھی کاٹ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے نا، آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس کو کاٹ دیجئے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کاٹوں، میں تو آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، کیسے میں کاٹ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ لکھا کہاں ہے وہ؟ تو کہا یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. ان تمام چیزوں پر صحابہ کرام ایک دم غصے سے بھرے ہوئے. اللہ نے اسے کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے آسمان سے ان کے دلوں کو تھام لیا اور ان کے دل میں سکینت نازل کر دی. اچھا یہ بھی اللہ نے پیچھے بتایا کہ اگر مقابلہ ہوتا تو اللہ کو تو پتا ہے نا کون جو ہے غالب آتا. اللہ نے یہ بھی بتایا غالب یہی آتے، اس لیے کہ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی. جب 313 ہوتے ہوئے غالب آ گئے یہ تو یہ آج تو یہ 1500 ہے، اور اللہ کی مدد بھرپور طریقے سے ان کے شامل حال ہے، یہی غالب آتے. اس لیے انہیں بھی یقین تھا کہ غالب ہم ہی آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے دلوں میں کیا ڈال دیا؟ سکون ڈال دیا، اطمینان ڈال دیا. جو کچھ وہ بیجا شرطیں لگا رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مانتے جا رہے ہیں تو صحابہ کرام بھی آمنا صدقنا کہتے جا رہے ہیں. اچھا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کے اوپر اللہ نے لازم کر دیا کلمہ تقوی کا خیال رکھنا، یعنی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کا خیال رکھنا کہ نبی جو بات کہہ رہے ہیں تم بھی مانتے چلے جاؤ، یہی اطاعت ہے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور اس وقت وہی زیادہ مستحق تھے کہ اس کلمے کے تقاضوں کا خیال رکھتے، اور کوئی کائنات میں تھا ہی نہیں جو کلمے کے تقاضوں کا خیال رکھتا. وَأَهْلَهَا، اور وہی تقوی کے اہل تھے. وہی تقوی کے کیا تھے بھائی؟ اہل تھے بھائی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر شے کے بارے میں پورے طور سے جاننے والا ہے. اسی لیے سکونت ان کے دلوں پر نازل کی، اس لیے کہ انہی کے دلوں میں صلاحیت موجود تھی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تمام معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے ہمیں اس صلح کے ذریعے سے کیا کرنا. اچھا یہ صلح اس وجہ سے ہوئی، پیچھے آ چکا ہے کہ وہاں جو ہے اگر یہ لڑائی ہوتی تو وہاں کتنے مسلمان تھے وہ بھی مارے جاتے. معرتم بغیر علم، اور تم ان پر جو تم ان کو مسل کر کے رکھ دیتے بغیر علم.
وہاں مسلمان بھی تو موجود تھے مکے کے اندر جو اپنا ایمان اللہ کہتے ہیں چھپائے ہوئے تھے. ایمان لائے ہو تو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے, اور جب مقابلہ ہوتا تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہیں اور تم ان سے مقابلہ کر کے انہیں بھی مار ڈالتے. اس لیے بھی ہم نے روک دیا. تمام طرح کی سکینت اور اطمینان تمہارے دلوں پر ہم ڈالتے چلے گئے. اچھا اب اس خواب کا تذکرہ. اچھا مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ لوٹنے لگے صلح حدیبیہ کر کے مدینے کی طرف لوٹنے لگے تو راستے میں صحابہ کرام کو سخت بے چینی ایک بات کو لے کر. وہ کیا کہ بھائی ہم تو آئے تھے نبی کے خواب کی وجہ سے, وہ تو ہوا ہی نہیں, وہ کہاں گیا؟ بھائی نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے نا. نبی نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مسجد حرام پہنچ چکے ہیں, حلق کرا رہے ہیں, قصر کرا رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, تو یہ تو ہوا ہی نہیں, یہ تو جو ہے آپ کی رسالت کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر آیت نازل کی. جب صحابہ کرام کے بارے میں دلوں میں شک ہونے لگا کہ یہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ہم جو ہے خواب دیکھے ہیں, اسی خواب کی وجہ سے پورا یہ سفر ہوا تھا, تو یہ بات تو ہوئی ہی نہیں, نہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے, نہ ہم نے حلق کرایا, نہ قصر کرایا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر آیت نازل کی. لقد صدق اللہ, یہ ایک حقیقت ہے, ایک سچائی ہے, ایک برحق خواب تھا. صدق اللہ, جو اللہ نے اپنے رسول کو الرؤیا خواب دکھایا تھا, بالحق, وہ خواب بالکل برحق تھا. لیکن اللہ نے اس میں یہ نہیں دکھایا تھا کہ اسی سن میں, اسی سال جو ہے تمہیں عمرہ کرنا, یہ اللہ نے نہیں دکھایا تھا, لیکن خواب نبی کا برحق ہے. لتدخلن المسجد الحرام, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور بالضرور, ان قریب تم مسجد حرام میں انشاءاللہ داخل ہوگے. اس سال نہیں, آئندہ سال, اس سال نہیں بلکہ آئندہ سال داخل ہوگے انشاءاللہ. اللہ نے انشاءاللہ اس لیے کہا تاکہ ہمیں عادت پڑے ہر کام میں انشاءاللہ کہنے کی, یہ تعلیم دے دی. اپنے نبی کو بھی فرمایا وہاں 15ویں پارے سورۃ الکہف میں, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, اے پیغمبر کوئی کام بغیر انشاءاللہ کے آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں کر لوں گا, ہاں الا یہ کہ آپ کہیں گے انشاءاللہ. بغیر انشاءاللہ کے آئندہ کے کام کو کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کر لوں گا, کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, نہیں, اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ انشاءاللہ. تو یہاں بھی وہی تعلیم ہے, انشاءاللہ. ضرور لتدخلن کے معنی آتے ہیں ضرور بالضرور داخل ہوگے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی کا خواب ہے صحابہ کرام, سچا ہے, تم جو ہے شک نہ کرو. یہ کہاں آیت نازل ہو رہی بھائی؟ سفر کے اندر, مدینہ ابھی پہنچے نہیں, یہ ساری آیتیں وہیں نازل ہوئی ہیں. منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ ابھی آپ پہنچیں گے مدینے تو کیا کہیں گے, وہ بڑا بہت دلچسپ انداز میں پیچھے آ چکا ہے. آپ جب جائیں گے مدینے تو کہیں گے ارے ہم تو بہت چاہ رہے تھے, ہم کو ہمارے اہل و عیال نے کیا کر دیا, روک دیا, ورنہ ہم بھی چاہ رہے تھے آپ کے ساتھ چلتے. یہ سب کہیں گے, اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. اچھا انشاءاللہ ضرور داخل ہو گیا ہے صحابہ کرام, آمینین اور امن کے ساتھ داخل, پورے مامون ہو گئے. تمہارے اوپر نظر اٹھا کر دیکھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی, اس شان کے ساتھ تم داخل ہوگے. محلقین, کچھ لوگ حلق کرا رہے ہوں گے, سر مڈا رہے ہوں گے. محلقین, حلق کرانا, سر مڈانا. رؤوسکم, اپنے سروں کا حلق کرا رہے ہوں گے. اور وہ مقصرین, اور کچھ لوگ قصر کرا رہے ہوں گے. قصر مانے بال چھوٹا کرا رہے ہوں گے, یہ بھی جائز ہے. لا تخافون, حالت یہ ہوگی تمہاری کہ کوئی خوف تم کو نہیں ہوگا, اس سے کوئی خوف نہیں ہوگا. اور مکے کے لوگ 3 دن کے لیے مکہ چھوڑ کر کے باہر چلے جائیں گے. ہاں ایسے ہی ہوا, وہ سب چھوڑ کر کے 3 دن کے لیے کہ تم لوگ اطمینان سے کر لو تاکہ کوئی خطرہ, کوئی خوف نہ تمہیں ہو نہ ہمیں ہو. لا تخافون, تمہیں کوئی خوف اس وقت نہیں ہوگا. تو یہ آیت نازل ہو گئی تو فوراً ان کے دلوں کو کیا ہو گیا؟ سکون ہو گیا. اچھا نبی کا خواب واقعی میں سچا ہے. اور نبی نے یہ کہا بھی نہیں تھا کہ اسی سال ہم نے دیکھا ہے خواب, بلکہ کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. اور وہ چل پڑے, اس میں بھی مصلحت تھی, وہاں بھی صلح کرنا تھا, اور وہاں ایک فتح کی. فعلم ما لم تعلموا, اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے جو باتیں تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے جن باتوں کو تم نہیں جانتے ہو, کہ صلح میں کیا کیا فائدے ہیں اللہ جانتا ہے, اور لڑائی میں کتنا نقصان ہے تم نہیں جانتے ہو. لڑائی میں نقصان یہ تھا کہ تمہارے ہی بھائی بند ہوئے, سب مارے جاتے جو مکے کے اندر اسلام لائے ہوئے ہیں, اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں, تم نہیں جانتے.
اللہ جانتا ہے کہ کتنا فائدہ ہے. اسی کو فرمایا فعلم، اللہ جانتا ہے صلح کے فائدے کو اور تم نہیں جانتے ہو لڑائی کو نقصان کو. ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. چنانچہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک فتح قریب کی تمہیں خبر دے دی. وہیں کون فتح قریب سے مراد؟ خیبر، جہاں یہودی آباد تھے کچھ دور پر مدینے کے اندر، اور آئے دن مسلمانوں سے غداری کرتے رہتے تھے اور مکے کے لوگوں کو دعوت دیتے رہتے تھے کہ آؤ تم مدینے پر چڑھائی کرو محمد اور ان کے خلاف اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے. جبکہ ان سے عہد ہو چکا تھا یہودیوں سے کہ بھائی تم نہ کسی کے موافق رہنا نہ ہم تمہارے خلاف کچھ کریں گے، ایک دوسرے سے معمون رہو. لیکن آئے دن وہ غداری کرتے رہتے تھے. تو اللہ کا حکم ہوا کہ اب ان پر بھی ان کی بھی ذرا خبر لے لو. چنانچہ فجعل من دون ذلك، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یعنی اس عمرے سے پہلے، جس عمرے کو اللہ نے کہا ضرور سچا ہونے والا، اس عمرے سے پہلے سن 7 ہجری میں اس سے پہلے فتحا قریبا خیبر فتح کرنا تھا. کیا فتح کرنا تھا؟ خیبر. اور اگر جو ہے وہاں نہ گئے ہوتے اور معاہدہ 10 سال کا نہ ہوا ہوتا نا تو ان کے آنے کا بھی وہاں خطرہ تھا. کہاں؟ خیبر میں. اب جب معاہدہ ہو گیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ مکے والے تو بھائی آئیں گے نہیں اب اور جو ہے پورے اطمینان کے ساتھ مسلمانوں نے جا کر خیبر کو کیا کر لیا بھائی؟ فتح کر لیا. کوئی خطرہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی تمہیں وہاں جا کر غنیمت لے کر آنا ہے، لڑنے کی بھی ضرورت نہیں. ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ تمہارا مقابلہ کر سکیں. تم جاؤ ساری جو ہے غنیمتیں لے کر چلے آؤ، اور جائیں گے وہی لوگ جو بیعت کیے ہوئے 1500، اس کے علاوہ کسی کو لے مت جانا وہاں. بہرحال یہ باتیں بڑی تفصیل سے گزر چکی ہیں تو سورت کا آخر چل رہا ہے. فجعل من دون ذلك، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یعنی عمرہ کرنے سے پہلے ایک فتحا قریبا، ایک قریب کی فتح تمہیں دے دی، عطا کر دی. اس کی بھی خبر اللہ نے راستے میں سنا دیا. اللہ کون ہے بھائی؟ آخر میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا. سنو، هو الذی، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے. اللہ سبحانہ وہ عظیم ہستی ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول بنا کر بھیجا. ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت دے کر، ہدایت کی باتیں دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے. ہدایت کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن، یہ ہدایت دے کر بھیجا ہے. وہ دین الحق، اور دین حق دے کر، برحق دین دے کر بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے بھائی؟ مغلوب رہنے کے لیے، مقہور رہنے کے لیے نہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اپنے دین کو، رسول کے لائے ہوئے دین کو، قرآن کو کیا کر دے بھائی؟ پورے طور سے تمام ادیان پر، چاہے یہودیوں کا دین ہو، چاہے نصرانیوں کا دین ہو، چاہے مشرکین مکہ کا جو بنایا ہوا دین ہے، تمام دینوں پر اللہ تعالیٰ عرب کی سرزمین پر پورے طور سے غالب کرنا چاہتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غالب کر کے دکھا دیا. فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں کون سا دین غالب آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی غالب آ گیا پورے طور سے. اور آج بھی دلائل کی اعتبار سے یہی دین غالب ہے. اس دین کے سلسلے میں جو دلائل ہیں، کسی کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے، ساری باتیں ایسے ہی چل رہی ہیں بھائی، بے بنیاد. اور اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ دلائل کی روشنی میں دیا، پختہ دلائل ہے. دلائل کے اعتبار سے پوری دنیا کے دین پر یہ دین غالب ہے دلائل کے اعتبار سے. یہ اور بات ہے کہ عملی طور سے غالب نہ ہو ملک میں، لیکن دلائل کے روشنی میں یہی دین غالب ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر اللہ غالب کر دے. اسی لیے رسول کو مبعوث کیا ہے ہدایت دے کر اور دین پر حق دے کر. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی بہت کافی ہے کہ آپ سچے رسول ہیں اور یہ دین برحق ہے. اللہ کی گواہی بہت کافی ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے، یہی دین برحق ہے.
مانے گا تب بھی یہی برحق ہے، نہیں مانتا تب بھی یہی برحق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، چاہے کوئی رسول مانے یا نہ مانے، اللہ کہہ رہا ہم گواہی دے رہے ہیں کہ محمد کون تھے؟ رسول۔ آگے بات آ رہی ہے محمد الرسول اللہ، محمد کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورۃ الانعام میں، قل اے پیغمبر ذرا لوگوں سے پوچھئے، ای شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی شہادت اور گواہی کس کی ہوتی ہے؟ آپ بتا دیجئے قل اللہ، سب سے بڑی گواہی اللہ کی گواہی۔ اگر اللہ کسی بات پہ گواہی دے تو یہی سب سے بڑی گواہی ہے، اور اللہ کی گواہی کے بعد کسی کے گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور اس پر گواہ کون ہے؟ خود اللہ گواہ ہے۔ کوئی مانے تب بھی جو ہے آپ رسول ہیں، کوئی نہیں مانتا تب بھی آپ رسول برحق ہے، ان کا لایا ہوا دین برحق ہے، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے، اللہ اس کی گواہی خود دے رہا ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہی کے اعتبار سے کیا ہے؟ کافی ہے۔ آخری آیت بچی ہوئی ہے، انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب